اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام سرعام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر اسلام کی تبلیغ اور عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے اپنے اللہ سے عجیب دعا کی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن عظیم پیغمبر نے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسباب کی دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تلوار لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں حباب رضی اللہ ان کے بہنوئی اور بہن کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ آپ نے کہا عمر۔ نام سنتے ہی حضرت حباب چھپ گئے۔ حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے بہنوئی کو زمین پر دے مارا۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام میں مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر دل کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ حضرت حباب رضی اللہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ رسول اللہ کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سید بن مسیب سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے حضرت حباب سے پوچھا کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارکم کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ حضرت عمر چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبراتے ہوئے رسول اللہ کو بتایا۔ وہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو رسول اللہ پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں بعد آپ نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا
کہ تم اسلام قبول کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے کفار اور مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت عمر فرمانے لگے، پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر فاروق چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ پر اور عمر رضی اللہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپائے رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ اسلام لائے تو آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ اسی طرح بہت ہی مشہور اور معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو حضرت عمر رضی اللہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔